بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ سب سے پہلے حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت ملاحظہ فرمائیں۔ وبه قال حدثنا عمرو بن علي ابو حفص قال سمعت يحيى بن سعيد قال سألت سفيان الثوري وشعبة ومالكا وابن عيينة عن الرجل لا يكون سبتا في الحديث فيأتيني الرجل فيسألني عنه قالوا أخبر عنه أنه ليس بثبت۔ یحییٰ بن سعید قطان کہتے ہیں کہ میں نے سفیان ثوری سے اور امام شعبہ، امام مالک اور ابن عیینہ رحمہم اللہ سے پوچھا عن الرجل لا يكون ثبتا في الحديث، اس شخص کے بارے میں کہ جو حدیث میں یعنی علم حدیث میں ثبت نہیں ہے۔ سب سے مراد ہے عادل ضابط، یعنی پختہ نہیں ہے۔ فیأتینی الرجل فیسألنی عنہ، بس ایک شخص میرے پاس آتا ہے اور اس کے بارے میں پوچھتا ہے، یعنی جو ثبت نہیں ہے راوی، اس راوی کے بارے میں پوچھتا ہے کہ وہ کیسا راوی ہے، تو میں اس کو کیا جواب دوں؟ قالوا، ان سب حضرات نے جواب دیا جن کا بھی نام لیا یہاں، سفیان ثوری، شعبہ، مالک، ابن عیینہ رحمہم اللہ، ان سب حضرات نے جواب دیا۔ اور یہ سب حضرات ائمہ جرح و تعدیل میں سے ہیں، اور ضعیف راویوں کے اوپر جو جرح ہوتی ہے وہ جرح صرف جائز ہی نہیں ہے بلکہ واجب ہے۔ چنانچہ یہ سب ائمہ حدیث اس پر متفق ہیں کہ اگر کسی راوی کے اندر کوئی عیب ہے، کوئی کمی ہے، کوئی خامی ہے، تو اس کے عیب کو ظاہر کیا جائے گا، مخفی نہیں رکھا جائے گا۔ چنانچہ جب ان سب لوگوں سے پوچھا گیا، ان سب ائمہ سے، غیر ثبت راوی کے بارے میں، جو راوی مضبوط نہیں ہے اس راوی کے بارے میں، تو ان سب نے جواب دیا اخبر عنہ انہ لیس بثبت، اس کے بارے میں بتلا دو کہ وہ ثبت نہیں ہے، مضبوط راوی نہیں ہے، یعنی عادل ضابط نہیں ہے۔ یہاں سے حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ ائمہ حدیث کا جو طریقہ ہے جرح و تعدیل کا، وہ کیا طریقہ ہے۔ چنانچہ ائمہ جرح و تعدیل کے اس طریقے کو بہت ساری مثالیں لا کر حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ چنانچہ 50 سے زائد راویوں کا نام لے کر مختلف ائمہ جرح و تعدیل نے ان کے بارے میں کیا کہا ہے، کیسے ان کے اوپر جرح کی ہے، یہ سلسلہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ چنانچہ اگلی عبارت جو ہے اس کے اندر تذکرہ آ رہا ہے شہر بن حوشب کا، تو سب سے پہلے عبارت ملاحظہ فرمائیں۔ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّضْرَ يَقُولُ، نضر بن شمیل کہتے ہیں سئل ابن عون عن حدیث لشہر، کہ ابن عون سے پوچھا گیا شہر بن حوشب کی حدیث کے بارے میں۔ ٹھیک ہے، یہ شہر بن حوشب یہ ہے وہ ضعیف راوی۔ اس کا مختصر سا تعارف یہ ہے کہ یہ شہر بن حوشب اشعری شامی، یہ معمولی درجے کے راوی ہیں اور ان کو وہم بہت ہوتا تھا، ٹھیک ہے، اور ان کی وفات سن 112 ہجری کے اندر ہوئی ہے، اور سنن اربعہ میں ان کی روایت لی گئی ہے۔ تو حضرت ابن عون رحمۃ اللہ علیہ سے شہر بن حوشب کی ایک حدیث کے بارے میں پوچھا گیا، وَهُوَ قَائِمٌ عَلَىٰ أُسْقُفَّةِ الْبَابِ، درا حالہ کے ابن عون دروازے کی اسقفہ کے معنی ہوتے ہیں چوکھٹ پر، دہلیز پر کھڑے تھے۔ فقال، تو انہوں نے جواب دیا ان شہرا نزکوہ، نزک اس کے معنی ہے نیزہ مارنا، لوگوں نے شہر بن حوشب کو نیزہ مارا ہے، لوگوں نے شہر بن حوشب کو نیزہ مارا۔ نیزہ مارنے سے مراد جرح اور طعن کرنا ہے، یعنی فی الواقع نیزے سے وار کرنا اور حملہ کرنا مراد نہیں ہے، بلکہ نزکوہ کے معنی ہے کہ ان کے اوپر لوگوں نے جرح کی ہے، اور بعض لوگوں نے بجائے نزکوہ کے اس کو پڑھا ہے ترکوہ، لوگوں نے شہر بن حوشب کو ترک کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے، لیکن ترکوہ پڑھنا صحیح نہیں ہے۔ اس لیے صحیح نہیں ہے کیونکہ شہر بن حوشب جو ہیں وہ متروکین میں سے نہیں ہیں، اس لیے نزکوہ یہی درست ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ حسن الحدیث ہیں، یہ حسن الحدیث ہیں، چونکہ اسی لیے ان کی روایت سنن اربعہ کے اندر بھی لی گئی ہے، جیسا کہ بھی بتایا۔ قال ابو الحسین مسلم بن الحجاج،
یعنی ان شہر نزکوہ جو فرمایا ہے ابن عون رحمۃ اللہ علیہ نے، اس کی تشریح کر رہے ہیں خود مصنف رحمۃ اللہ علیہ، یعنی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، کہتے ہیں اخذتہ السنۃ الناس تکلموا فیہ، ابن عون کہہ رہے ہیں کہ لوگوں نے ان کی برائی کی ہے، تکلموا فیہ، ان کے بارے میں کلام کیا ہے، یعنی ان پر عیب لگایا ہے۔ اور یہ جو عبارت کے اندر نزکوہ آیا ہے، تو نیزک فارسی زبان میں چھوٹے نیزے کو کہتے ہیں، تو اسی فارسی لفظ کی تعریف کی ہے ابن عون رحمۃ اللہ علیہ نے، نزکوہ، لوگوں نے ان کو چھوٹے نیزے سے مارا ہے جی۔ وبه قال حدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا شبابة قال قال شعبة وقد لقيت شهرا فلم اعتد به، شبابہ بن سوار کہتے ہیں کہ امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا قد لقیت شہرا، کہ میری شہر سے یعنی شہر بن حوشب سے ملاقات ہوئی ہے، فلم اعتد به، میں نے ان کا اعتبار نہیں کیا ہے، یعنی حدیث کے معاملے میں ان کو ضعیف راوی گردانا ہے۔ یہ پہلے راوی کا تذکرہ یہاں مکمل ہو گیا ہے۔ آگے کی عبارت میں دوسرے راوی کا بیان آ رہا ہے۔ پہلے عبارت ملاحظہ فرمائیں، وبه قال حدثني محمد بن عبد الله بن قهزاز من أهل مروى قال أخبرني علي بن حسين بن واقد قال قال عبد الله بن المبارك، عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قلت لسفیان الثوری، کہ میں نے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا ان عباد بن کثیر من تعرف حالہ، کہ عباد بن کثیر وہ شخص ہے تعرف حالہ، جس کی حالت سے آپ واقف ہیں۔ دیکھو تعرف حالہ کے دو معنی ہیں یہاں، دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ عباد بن کثیر کی نیکی اور صلاح کی حالت سے تو آپ واقف ہیں ہی، ایک معنی تو یہ ہے کہ اس کی وہ نیک عابد تھے، زاہد تھے عباد بن کثیر، ٹھیک ہے، تو ان کی نیکی و صلاح سے تو آپ واقف ہیں ہی، ایک معنی تو یہ ہوئے۔ اور دوسرے معنی اس کا یہ ہے کہ آپ باب روایت میں ان کے ضعف کو تو جانتے ہی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اگر ایک معنی تو یہ ہوئے کہ نیکی و صلاح میں وہ اچھے آدمی ہیں، زاہد ہیں، عابد ہیں، ان کی حالت آپ جانتے ہیں۔ اور دوسرے معنی یہ ہے کہ باب روایت میں وہ چونکہ قابل اعتبار نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ان کے ضعف کو باب روایت میں آپ جانتے ہیں۔ یہ دو معنی ہیں من تعرف حالہ کے۔ اور یہ جو ذکر آیا عباد بن کثیر کا، یہ عباد بن کثیر ثقفی بصری بہت ضعیف راوی ہیں، بلکہ متروک ہیں۔ حضرت امام ثوری اور امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے اوپر کلام کیا ہے۔ اور یہ جو دو معنی یہاں میں نے ذکر کیے تعرف حالہ کے، تو زیادہ راجح معنی یہ ہیں کہ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ پوچھ رہے ہیں سفیان ثوری سے کہ عباد بن کثیر کی حالت سے تو آپ واقف ہیں، یعنی ان کی نیکی و صلاح والی حالت سے تو آپ واقف ہیں، لیکن اذا حدث جاء بامر عظیم، جب وہ حدیث بیان کرتا ہے عباد بن کثیر تو بڑی مصیبت کھڑی کر دیتا ہے، جاء بامر عظیم، بڑی مصیبت کھڑی کر دیتا ہے یا بلا ڈھا دیتا ہے۔ فترى ان اقول للناس لا تاخذوا عنه، تو کیا آپ کی رائے ہے کہ میں لوگوں سے کہہ دوں لا تاخذوا عنه، کہ اس کی حدیث نہ لو، یہ کہہ دوں؟ قال سفیان، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا بلا، کیوں نہیں، یعنی یہ بات لوگوں سے کہہ دو کہ اس کی حدیث نہ لو، اگرچہ وہ عابد و زاہد ہے، نیک ہے، لیکن فن حدیث کے اندر خالص نیکی و صلاح کوئی کام نہیں دیتی، بلکہ باب روایت کے اندر فن حدیث میں مہارت ہونا اور فن حدیث سے مناسبت اور اس کی ممارست ہونا ضروری ہے، جو ان کے پاس نہیں تھی۔ تو اس لیے حضرت سفیان نے فرمایا بلا، کیوں نہیں، لوگوں سے کہہ دو۔ قال عبد اللہ فكنت في مجلس ذكر فيه عباد اثنيت عليه في دينه واقول لا تاخذوا عنه۔ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے بعد جب میں کسی ایسی مجلس میں ہوتا جس میں عباد کا ذکر ہوتا، اثنیت علیہ فی دینہ، تو میں اس کی دینداری کی تو تعریف کر دیتا، لیکن ساتھ ہی کیا کہہ دیتا، لا تأخذوا عنہ، اس کی حدیث نہ لو۔ دیکھیں یہاں یہ بات بھی معلوم ہوئی
کہ یہ جو ائمہ جرح و تعدیل ہیں ان کا مقصد صرف اور صرف جرح کرنے سے دین کی حفاظت و صیانت ہوتا ہے. کسی کی ذاتیات پر کچھ بولنا، کلام کرنا، یہ ہرگز ان کا مقصد نہیں ہوتا. چنانچہ وضاحت کے ساتھ یہ بات کہہ دی یہاں پر کہ عباد بن کثیر کا کسی مجلس میں جب تذکرہ ہوتا تو چونکہ وہ عابد و زاہد تھے اس لیے ان کی عبادت اور ان کے زہد کے بارے میں ان کی تعریف کرتا کہ ہاں یقیناً عابد و زاہد ہیں، لیکن فن حدیث کے معاملے میں لا تأخذوا عنہ، ان کی حدیث نہیں لینی چاہیے. وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا عبد الله بن عثمان قال ابی قال عبد الله بن المبارک. ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں انتہیت الی شعبہ، انتہا الی کے معنی ہوتے ہیں کسی کے پاس جانا. ابن المبارک فرماتے ہیں کہ میں حضرت امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا، فقال هذا عباد بن کثیر فاحذروه، یہ عباد بن کثیر ہے، اس سے بچتے رہو. یہاں عباد بن کثیر کا تذکرہ مکمل ہو گیا ہے جو کہ دوسرے ضعیف راوی تھے. آگے کی عبارت میں تیسرے راوی کا تذکرہ کر رہے ہیں. عبارت دیکھیں، وبه قال حدثني الفضل بن سهل قال سألت معلا الرازي عن محمد بن سعيد الذي روى عنه عباد بن كثير فأخبرني عن عيسى بن يونس قال. فضل بن سہل کہتے ہیں سألت معلا الرازی، کہ میں نے معلا رازی سے پوچھا کس کے بارے میں؟ عن محمد بن سعید، اس محمد بن سعید کے بارے میں. یہ محمد بن سعید مصلوب ہے، زندقہ کے جرم میں اس کو ابو جعفر نے پھانسی دی تھی. ٹھیک ہے، یہ بڑا جھوٹا راوی ہے، حدیثیں گھڑا کرتا تھا، اور جب یہ عراق کے اندر پہنچا ہے تو لوگوں کا اس کی طرف بہت رجوع ہوا، کیونکہ حدیث اپنی طرف سے گھڑ کر ایجاد کر کے سنایا کرتا تھا. تو حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں سے کہا کہ مجھے موقع دو، میں اس شخص کی جانچ کروں. چنانچہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اس کے پاس گئے، اور وہاں ان دونوں کے اندر کیا بات چیت ہوئی وہ تو معلوم نہیں، لیکن جب باہر آئے بات چیت کر کے گفتگو کر کے باہر آئے تو حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا الرجل کذاب، یہ شخص بڑا جھوٹا ہے. جی، یہ اثر جو ہے اس میں بہت ساری ضمائر کا استعمال ہوا ہے، تو اس لیے ضمائر کو سمجھنے کے لیے اس کا حاصل سمجھ لینا چاہیے. حاصل یہ ہے کہ سائل جو ہیں وہ فضل بن سہل ہیں، پوچھنے والے فضل بن سہل ہیں، اور معلا رازی مسئول ہیں جن سے پوچھا گیا ہے، اور محمد بن سعید یہ مسئول عنہ ہے. محمد بن سعید مصلوب، جس کے بارے میں بھی مختصر سا تعارف کرایا کہ بڑا جھوٹا تھا، حدیثیں گھڑا کرتا تھا، اس کے بارے میں پوچھا گیا ہے. اور یہ محمد بن سعید جو ہے یہ استاد ہے عباد بن کثیر کا، الذی روى عنہ عباد بن کثیر. اس محمد بن سعید کے بارے میں معلا رازی سے پوچھا جس سے عباد بن کثیر روایت کرتا ہے. تو عباد بن کثیر شاگرد ہے، اور یہ محمد بن سعید یہ اس کا استاد ہے. جی، ملاحظہ فرمانے ترجمہ اس کا. فضل کہتے ہیں کہ میں نے معلا رازی سے اس محمد بن سعید کے بارے میں پوچھا جس سے عباد بن کثیر روایت کرتا ہے. فأخبرنی عن عیسی بن یونس، تو معلا نے مجھے بتلایا کہ عیسی بن یونس کہتے ہیں. قال، اس قال کا فاعل عیسی بن یونس ہیں. قال كنت على بابه، کہ میں اس کے دروازے پر تھا. وسفیان عنده، اور حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اس کے پاس تھے. فلما خرج، جب سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نکلے، سألته عنه، تو میں نے ان سے اس کے بارے میں، عنہ کس کے بارے میں، یعنی محمد بن سعید مصلوب کے بارے میں پوچھا. فأخبرنی انه كذاب، تو انہوں نے مجھے بتلایا کہ وہ کذاب ہے، بڑا جھوٹا ہے. اور یہی بات یعنی حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہ محمد بن سعید مصلوب کو کذاب کہنے والی جو بات ہے، ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب کے اندر ذکر فرمائی ہے. ان کی کتاب کا نام ہے المجروحین. مجروحین کے اندر ابن حبان نے یہ بات نقل کی ہے.
اگلی عبارت کے اندر یہ بیان آ رہا ہے کہ محدثین کے یہاں صوفیہ اور صالحین کی حدیثوں کا اعتبار نہیں ہے۔ جو نیک لوگ ہوتے ہیں صالحین، تو اگرچہ وہ حدیث کے اندر جان بوجھ کر تو جھوٹ نہیں بولتے، لیکن نادانستہ طور پر باب حدیث میں ان سے غلطیاں واقع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے غلطی واقع ہو جاتی ہے کہ جو صالحین ہیں، نیک ہیں، وہ دوسروں کو بھی اپنے ہی جیسا صالح اور نیک خیال کرتے ہیں، اس لیے وہ ہر کس و ناقص سے اور ضعیف راویوں سے بھی حدیثوں کو لے لیتے ہیں۔ اور کچھ لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ ترغیب و ترہیب اور وعظ و ارشاد کے سلسلے میں حدیثیں گھڑنے کو جائز سمجھتے ہیں، اور کچھ حضرات فضائل اعمال میں ضعیف روایات سے آگے بڑھ کر موضوعات کو بھی بیان کرنے لگتے ہیں، اور ان نیک لوگوں کو، صالحین کو، فن حدیث کے اندر مہارت نہیں ہوتی، اس لیے اگرچہ جان بوجھ کر باب حدیث میں جھوٹ اور غلط بیانی سے کام تو نہیں لیتے، لیکن ان وجوہات کی بنا پر ان سے نادانستہ طور پر غلطیاں ہو جاتی ہیں، اس لیے محدثین کے یہاں ان کی بیان کردہ روایات کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اب عبارت پہلے ملاحظہ فرمائیں۔ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَتَّابٍ، ابن ابی عتاب کہتے ہیں قال اخبرنی عفان عن محمد بن یحیی بن سعید القطان عن ابیہ، کہ مجھے عفان بن مسلم نے بتلایا، کس سے نقل کر کے؟ محمد بن یحییٰ بن سعید القطان سے، عن ابیہ، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، یعنی محمد روایت کرتے ہیں اپنے والد یحییٰ سے، ٹھیک ہے۔ قال یحییٰ بن سعید قطان کہتے ہیں لم نرى الصالحین فی شیء اکذب منہم فی الحدیث، ہم نے نیک لوگوں کو اتنا جھوٹا کسی چیز میں نہیں دیکھا جتنا جھوٹا حدیث کی روایت میں دیکھا، ٹھیک ہے۔ لم نرى الصالحین فی شیء اکذب منہم فی الحدیث، یہ اس کا ترجمہ یوں کریں گے، ہم نے نیک لوگوں کو کسی چیز میں اتنا زیادہ جھوٹ بولتے نہیں دیکھا جتنا حدیث روایت کرنے میں۔ قال ابن ابی عتاب، ابن ابی عتاب کہتے ہیں فلقیت انا محمد بن یحییٰ بن سعید القطانی، یحییٰ بن سعید القطانی، پھر میری ملاقات محمد سے ہو گئی، فسألتہ عنہ، تو میں نے ان سے ان کے والد کے اس قول کے بارے میں پوچھا کہ کیا آپ کے والد نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ہم نے نیک لوگوں کو اتنا جھوٹا کسی چیز میں نہیں دیکھا جتنا جھوٹا حدیث کی روایت میں دیکھا؟ فقال عن ابیہ، تو انہوں نے اپنے والد سے روایت کرتے ہوئے کہا لم تر اہل الخیر فی شیء اکذب منہ فی الحدیث، تم نیک لوگوں کو کسی چیز میں اتنا زیادہ جھوٹ بولتے نہیں دیکھو گے جتنا حدیث روایت کرنے میں۔ دیکھیے ابھی جیسا کہ یہ بات آ چکی ہے کہ صالحین اور نیک لوگ جو ہیں وہ جان بوجھ کر تو حدیث میں جھوٹ نہیں بولتے ہیں، لیکن ان سے جھوٹ سرزد ہو جاتا ہے، تو کچھ وجوہات تو اس کے بھی بیان کی، من جملہ ان وجوہات کے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ چونکہ وہ صالح ہیں، نیک ہیں، اور صالح اور نیک کا مشغلہ ہوتا کیا ہے؟ عبادت میں مشغولیت، تو کثرت عبادت اور مشغولیت ان کو حدیث یاد کرنے کی فرصت نہیں دیتی، اس لیے ان کو حدیث میں مہارت نہیں ہوتی۔ اور یہ بات بھی ابھی ذکر کی کہ صالحین جو ہیں وہ دوسرے لوگوں کو بھی صالح خیال کر لیتے ہیں، اپنے ہی جیسا خیال کر لیتے ہیں، اور ان کو ثقہ اور مستند سمجھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، حالانکہ فی الواقع وہ ضعیف ہوتے ہیں، جو روایت کر رہے ہیں ان صالح لوگوں سے وہ ضعیف ہوتے ہیں، اس وجہ سے بھی ان کی بیان کردہ حدیثوں کا اعتبار محدثین کے یہاں نہیں ہے۔ اور حضرت الاستاذ مولانا نعمت اللہ صاحب اعظمی دامت برکاتہم العالیہ نے لکھا کہ صالحین کو حدیث بیان کرنے کا شوق بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ محض شوق کوئی کام نہیں دیتا جب تک کہ فن حدیث سے مناسبت نہ ہو مکمل طور پر اور ممارست نہ ہو، تو اس لیے ان کی روایتوں میں کیا ہو جاتا ہے، چونکہ شوق ہے ان کو، اس لیے ان کی روایتوں میں کثرت سے ان کو وہم ہو جاتا ہے۔ عبارت کے اخیر میں حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ خود تشریف فرما رہے ہیں، قال مسلم یقول، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یقول کا مطلب ہے کہ حضرت یحییٰ
کا جو قول ابھی گزرا اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے یجری الکذب علی لسانہم ولا یتعمدون الکذب، کہ حدیث میں جھوٹ ان کی زبان سے نکل جاتا ہے، ولا یتعمدون الکذب، وہ جان بوجھ کر جھوٹ نہیں بولتے ہیں۔ جی یہ یہاں اس کا تذکرہ مکمل ہو گیا ہے۔ یعنی محدثین کے یہاں صوفیہ کی حدیث ناقابل اعتبار ہے، بیان یہاں مکمل ہو گیا ہے۔ اور چونکہ بیان چل رہا ہے ضعیف راویوں کے اوپر جرح کا، 4 راویوں کا تو بیان ہو چکا ہے، 5ویں راوی ان کا تذکرہ آگے کی عبارت کے اندر آ رہا ہے، غالب بن عبید اللہ کا۔ پہلے عبارت دیکھیں، وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنِي الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنِي خَلِيفَةُ بْنُ مُوسَى۔ خلیفہ کہتے ہیں دخلت علی غالب بن عبید اللہ، کہ میں غالب بن عبید اللہ کے پاس گیا۔ یہ غالب بن عبید اللہ کون ہیں؟ یہ غالب بن عبید اللہ جزری عقیلی، اور ان کی وفات سن 135 ہجری کے اندر ہے، بہت کمزور راوی ہیں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو منکر الحدیث فرمایا ہے، اور دارقطنی نے ان کو متروک کہا ہے، اور حضرت ابن معین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ یہ غالب بن عبید اللہ ثقہ نہیں ہیں۔ تو خلیفہ فرما رہے ہیں، خلیفہ کہتے ہیں کہ میں غالب بن عبید اللہ کے پاس گیا، فجعل یملی علیہ، وہ مجھے املا کرانے لگا، یعنی حدیثیں لکھوانے لگا، کیا کہہ کر؟ حدثنی مکحول، حدثنی مکحول، یعنی حضرت مکحول کو اپنا استاذ ظاہر کر کے ان کی سند سے حدیثیں مجھے لکھوانے لگا۔ فاخذہ البول فقام، بس اسے پیشاب لگا، چنانچہ وہ اٹھ کر چلا گیا۔ اب وہ جس کتاب سے حدثنی مکحول کہہ کر مجھے حدیث املا کرا رہا تھا، فنظرت فی الکراسہ، میں نے اس کاپی کے اندر دیکھا تو اس میں حدثنی مکحول تو نہیں لکھا ہوا تھا، حالانکہ یہ نقل کرا رہا مجھے حدثنی مکحول کہہ کر۔ فاذا فیہا حدثنی ابان عن انس وحدثنی ابان عن فلان، اس میں تو یہ لکھا ہوا تھا کہ حدثنی ابان عن انس اور حدثنی ابان عن فلان، اور ابان جو ہے یہ ضعیف راوی ہیں۔ تو حضرت مکحول کو اپنا استاد ظاہر کر کے یہ مجھے حدیثیں لکھوا رہا تھا، لیکن اس کاپی میں تو حدثنی ابان لکھا ہوا تھا۔ ابان کیا ہیں؟ ضعیف راوی ہیں۔ تو یہ جو طریقہ ہے یہ حدیث مقلوب کی ایک قسم ہے، اور یہ حدیث موضوع کے مشابہ ہے۔ تو حدیث مقلوب کس کو کہتے ہیں؟ جس رسالے کی میں نے متعدد مرتبہ نشاندہی کی ہے، حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہم کا رسالہ آسان اصول حدیث، اس میں حدیث مقلوب کی تعریف لکھ رکھی ہے حضرت نے کہ راوی نے ایک حدیث کے متن کے ساتھ دوسری حدیث کے متن کو جوڑ دیا ہو۔ راوی نے ایک حدیث کے متن کے ساتھ دوسری حدیث کے متن کو جوڑ دیا ہو، اس کو حدیث مقلوب کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں فترکتہ وقمت، چنانچہ میں نے اس کو چھوڑ دیا اور اٹھ گیا۔